الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. مجالس خیر کا بیان چل رہا ہے. اصال ثواب کے بیان میں اس میں 7 مسئلے بیان ہوئے اور اس کا خلاصہ یہ کہ ذکر کی محفل کو منعقد کرنا، چاہے وہ رسول اللہ کا ذکر ہو، اولیاء اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، یا قرآن کی تلاوت، درود و سلام کی محفل ہو، ان سب محفل کا انعقاد جائز ہے شریعت کے اعتبار سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس کا ثواب دوسروں کو پہنچایا بھی جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 8 میں یہ ہے کہ تعزیہ داری کے واقعات کربلا کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے اور ان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں. کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں ضریح بنتی ہے اور علم اور شدے نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے اور قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں. تازیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے. آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت سے جھگڑے ہوتے ہیں. کبھی درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کہیں چبوترے کھدوائے جاتے ہیں. تازیوں سے منتیں مانی جاتی ہیں، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار پھول ناریل چڑھاتے ہیں. وہاں جوتے پہن کر جانے کو گناہ جانتے ہیں، بلکہ اس شدت سے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایسی ممانعت نہیں کرتے. چھتری لگانے کو بہت برا جانتے ہیں. یہ تعزیوں کے اندر 2 مصنوعی قبریں بناتے ہیں، ایک پر سبز غلاف اور دوسری پر سرخ غلاف ڈالتے ہیں. سبز غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور سرخ غلاف والے کو حضرت سیدنا امام حسین کی قبر یا شبیہ قبر بناتے ہیں اور وہاں شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلاتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ حضرت امام علی مقام کے روضہ اور مواجہ اقدس میں فاتحہ دلا رہے ہیں. پھر یہ تعزیے 10ویں تاریخ کو مصنوعی کربلا میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کر کے آئے ہیں. پھر 3واں 10واں 40واں سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہر ایک خرافات پر مشتمل ہوتا ہے. یہ تعزیہ داری کے تعلق سے ہے کہ کربلا کے جو واقعات جہاں بیان کرنے چاہیے اور جہاں ان واقعات کو بیان کر کے اس سے سبق لینا چاہیے، لوگوں کو صبر و تحمل کا درس ملنا چاہیے، وہاں پر جاہل لوگ یہ بہت سارے خرافات کرتے ہیں اور پھر اس میں قسم قسم کی رسم نکالتے ہیں کہ کہیں پہ زری بن جاتی ہے، کہیں پر حضرت امام حسین کا روضہ بنایا جاتا ہے اور اس روضے کو امام حسین کا روضہ تصور کیا جاتا ہے، مزار تصور کیا جاتا ہے. اور کہیں پہ ڈھول تاشے بجتے ہیں، قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے. اور تازیوں کا دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچھے جاہلیت سے جھگڑے ہوتے ہیں. جاہلیت سے جھگڑے پچھلے زمانے میں جس طرح جاہل لوگ جھگڑے کرتے تھے اس طرح آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. یہاں پہ نہیں لیکن جہاں بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے. کبھی درخت کی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں، تعزیہ جہاں سے جائے گا، اب بیچ میں کچھ بھی آ جائے تو اس کو ہم کاٹ دیں گے لیکن تعزیہ جھکائیں گے نہیں. جہاں تو چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں کہیں پہ 2-2 3-3 مال کے تعزیے بناتے ہیں اور اس کو سیدھا لے جاتے ہیں. سیدھا لے جاتے ہیں مطلب اس کو ٹیڑھا نہیں کرنا. ٹیڑھا کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. راستے میں جو بھی آ گیا
وائر آ گیا، جھاڑ آ گیا، جو بھی آ گیا اس کو ختم کرتے ہوئے ہی چلنا ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت کی جانب سے اس میں روک تھام کی گئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور کہیں پر تو چبوترے کھدوائے جاتے ہیں اور تازیوں سے منت بھی مانی جاتی ہے۔ منت تازیوں سے نہیں بلکہ امام حسین سے مانی جائے، امام حسین سے۔ سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں تازیوں کے اوپر، پھر ہار پھول ناریل وغیرہ چڑھاتے ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ اور کچھ لوگ تو تازی کے پاس جوتے پہن کر جانے کو گناہ سمجھتے ہیں، تازی کے پاس جوتے چپل پہن کر نہیں جائیں گے وہ، اور اس طرح گناہ سمجھتے ہیں اور اتنی شدت سے منع کرتے ہیں کہ ایسا منع کرنا تو گناہ پر بھی نہیں ہوتا۔ کوئی گناہ کر رہا ہو اسے اس طرح منع نہیں کریں گے، لیکن اس میں جوتے پہننے میں منع کرتے ہیں۔ اور کہیں چھتری لگاتے ہیں اور چھتری لگانے کو برا جانتے، چھتری لگا کر چلنا یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی کام کرنا، اس سے برا سمجھتے ہیں۔ اور تازیوں کے اندر جو سب سے جو خراب چیز ہے وہ مصنوعی قبر بناتے ہیں۔ مصنوعی قبر مطلب بناوٹی قبر بنا کر کے اس کو اصل تصور کرنا۔ ایک کے اوپر ہرا غلاف ڈال دیتے ہیں اور ایک کے اوپر لال غلاف ڈال دیتے ہیں، اور ہرے غلاف کو حضرت سیدنا امام حسن کی قبر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور لال غلاف والے کو حضرت سیدنا امام حسین کی قبر یا شبیہ قبر بناتے ہیں۔ پھر وہاں پر شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلاتے ہیں، یہ تصور کر کے، یہ سوچ کر کے کہ یہ حضرت امام علی مقام کا روضہ ہے اور مواجہ اقدس میں فاتحہ دلا رہے ہیں۔ پھر یہ تعزیے 10ویں تاریخ کو مصنوعی کربلا مل جاتے ہیں، مصنوعی بناوٹی کربلا میں لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنازہ تھا جسے لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ سب جو ہے شریعت کے حساب سے بالکل غلط باتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ امام حسین کے نام پر صدقہ خیرات کرنے سے امام حسین خوش ہوں گے، کسی غریب کی مدد کرنے سے خوش ہوں گے۔ ڈھول تاشے اور یہ مصنوعی قبریں بنا کر کے اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ وہی کرتا ہے جس نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، کبھی وہ مسجد کا اس نے چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، وہی لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں منع کرو تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے۔ ارے اسی شریعت کو بچانے کے لیے تو امام حسین نے اپنے سر کی بازی لگائی، اپنے پورے کنبے کو شہید کرایا، تو جس سے بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب گھر قربان کیا، آج ہم انہی کے نام پر غلط کام کر کے پھر کہتے کہ امام حسین کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں کہیں پہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں۔ حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے شہزادے تھے اور ان کا حضرت سکینہ سے ان کی منگنی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، تو کچھ جگہوں پر حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں گویا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، اسی مہندی نکالی جاتی ہے اور مہندی رچائی جائے گی۔ اور اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں کوئی پیک بنتا ہے، پیک مطلب قاصد بنتا ہے، پیغام رسانی کرنا، پیغام بھیجنے والا بنتا ہے، اور جس کے کمر سے گھنگرو بندھے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ حضرت امام علی مقام کا قاصد ہے اور ہرکارہ ہے، جو یہاں سے خط لے کر کے ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا اور وہ ہرکاروں کی طرح بھاگا پھرتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا ہے، اسے یہ قاصد بنتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے شریعت کے خلاف ہے، کہ یہاں پر ایک نقل ہے کہ امام حسین کا قاصد بن گیا، اب یہاں سے یزید کے پاس، کہاں ہے یزید، کس کے پاس جائے گا، کہ قاصد جائے گا کہاں، تو ادھر سے ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور سوچتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر امام حسین آ گئے، تو ایسا ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا، اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور کسی بچے کو فقیر بھی بنایا جاتا ہے اور اس کے گلے میں جھولی ڈال دیتے ہیں، اور گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں۔ اور کوئی سقا بنایا جاتا ہے، یعنی پانی بھر کر لانے والا بنایا جاتا ہے،
اور چھوٹی سی مشک اس کے کندھے سے لٹکتی ہے، گویا کہ یہ دریائے فرات سے پانی بھر کر لائے گا۔ یہاں کا دریائے فرات آ گیا۔ تو یہ سب جو ہے جاہلانہ طریقے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی علم پر مشک لٹکتی ہے، کسی کے جھنڈے پر مشک لٹکتی ہے، اور سب بناتے ہیں آپس میں، اور اس میں تیر لگا ہوتا ہے، گویا کہ حضرت عباس علمدار ہیں کہ فرات سے پانی لا رہے ہیں اور یزیدیوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے۔ یہ سب بنانے سے اس طرح کی حرکت کرتی ہیں۔ اسی قسم کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب لغو اور خرافات ہیں، فالتو باتیں ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ خرافات ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان سے ہرگز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں۔ یہ تم خود غور کرو کہ انہوں نے احیاء دین و سنت کے لیے زبردست قربانیاں کی، اور تم نے معاذ اللہ ان کو بدعات کا ذریعہ بنا لیا۔ امام حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے اتنی زبردست قربانی دی، اور تم ان کے نام پر بدعت ایجاد کرتے ہو، نئے طریقے ایجاد کرتے ہو جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، خرافات ہیں۔ بعض جگہ اسی تازیہ داری کے سلسلے میں براق بھی بنایا جاتا ہے، جو عجب قسم کا مجسمہ ہوتا ہے۔ کچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور سا ہوتا ہے۔ شاید یہ حضرت امام علی مقام کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا، وہ ایک سواری کا جانور تصور کرتے ہیں کہ امام حسین کا یہ سواری کا۔ کہیں دلدل بنتا ہے، کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آدمی ریچھ، بندر اور لنگور بنتے ہیں اور کودتے پھرتے ہیں، جن کو اسلام انسانی تہذیب بھی جائز نہیں کہتی۔ اسلام تو ناجائز ہی کہتا ہے، لیکن انسانی جس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے وہ بھی اسے جائز نہیں کہتا، لیکن ناجائز ہی کہتا ہے۔ ایسی بری حرکت اسلام ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ افسوس کہ محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ ہے، اور ایسی بے حرکتیں اور ایسی بیجا حرکتیں، یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے کیا تھا؟ نصیحت تھا، اس کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا۔ اس سے امام حسین راضی نہیں ہوں گے اور اس سے ناخوش ہوں گے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں نوحہ اور ماتم بھی ہوتا ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، اتنی زور زور سے سینہ کوٹتے ہیں کہ ورم ہو جاتا ہے، سینہ لال ہو جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بھی بہنے لگتا ہے۔ تازیوں کے پاس مرثیہ پڑھا جاتا ہے، تازیہ جب گشت کو نکلتا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ مرثیہ میں غلط واقعات نظم کیے جاتے ہیں، اہل بیت کرام کی بے حرمتی اور بے صبری اور جزا اور فضا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار بے صبرے ہو گئے تھے، ان کے پاس صبر کا کچھ رہ نہیں گیا تھا، روتے گڑ گڑاتے تھے، ایسا چلم چلی کرتے تھے۔ ان ساروں کا وہ نظم میں بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، ہاں بہت اچھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اکثر مرثیہ رافضیوں ہی کے ہیں۔ مرثیہ ہوتے ہیں اکثر کیا ہیں؟ رافضیوں کے ہیں، شیعہ کے ہیں، اور بعض میں تو تبرہ بھی ہوتا ہے، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر اس رو میں سنی بھی اسے بے تکلف پڑھ جاتے ہیں، اسے سنی بھی بہت جوش جوش میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ شریعت سے جو راستہ بتاتی ہے اسی راستے پر چلنا چاہیے اور غلط راستوں سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہیدان کرب و بلا زندہ ہیں اور مدد فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد گیری کرتے ہیں، خبر گیری لیتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے والوں سے وہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ اور ناراض ہوں گے، کیونکہ جس دین اور جس مذہب اور جس اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی، آج اسی قربانی کا لوگوں نے تماشا اور مذاق بنا کر کے رکھ دیا، تو اس سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں خوش اس سے ہوں گے جو امام حسین کے نام کی سبیل لگائے گا، خوش اس سے ہوں گے جو امام حسین کے نام پر صدقہ خیرات کرے گا، خوش اس سے ہوں گے جو امام حسین کے نام کا جلسہ کرے گا، ان کے نانا جان کا ذکر کر کے لوگوں کو وہ تعلیم دے گا جو شریعت کے مطابق ہے۔ امام حسین اس سے خوش ہوں گے، لیکن ان ساری چیزوں سے خوش نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 9، اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں اور سر پر خاک ڈالتے ہیں
اور بھوسا اڑاتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ کئی جگہ پہ سر کے بال بکھیر دیتے ہیں، کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں سر کے اوپر، اور کہیں بھوسا اڑاتے ہیں، تو یہ سب بھی ناجائز ہیں اور جاہلیت کے کام ہیں۔ ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ احادیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، حدیث میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ اور رسول راضی ہوں، کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ جس کام میں اللہ اور رسول راضی ہوں گے اسی کام سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی مل سکتی ہے، تو یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے شریعت کے خلاف کر کے زندگی گزاری اور ہم یہ سوچتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا، ہمیں جواب دینا پڑے گا اس کا، اور ہم نہ جواب دے پائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے وقت کو صحیح کام میں لگا کر کے صرف کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، تعزیوں اور علم کے ساتھ بعض لوگ لنگر لٹاتے ہیں، یعنی روٹیاں یا بسکٹ یا اور کوئی چیز اونچی جگہ سے پھینکتے ہیں، یہ ناجائز۔ اس اناج کو پھینکنا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق کی سخت بے حرمتی ہے۔ رزق کی جو کھانے کی چیز ہے اس کی بے حرمتی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سوکھی روٹی کی بھی کبھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، روٹی کی عزت کرو، کیونکہ پچھلی قوم نے رزق کا احترام نہیں کیا تو ان سے رزق ختم کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے رزق کا احترام نہیں کیا تو انہیں جنت سے کھانا آتا تھا، ٹائم پر دسترخوان اتر جاتا تھا، کھا لیتے تھے، لیکن احترام نہیں کیا، اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش۔ کیوں؟ یہ سوچتے تھے کہیں کل اترا نہیں تو، کل نہ اترا تو، یہ سوچ کر کے رکھ لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ روٹی کی عزت کرو، کیونکہ پچھلی قوم نے جب روٹی کی عزت نہیں کی، رزق کی تعظیم نہیں کی تو ان سے وہ رزق ختم کر دیا گیا۔ تو رزق کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، کھانے کی بے عزتی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کھانے کی اہمیت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہمارے پیٹ میں کھانے کی ضرورت ہوگی۔ ہم ابھی آسودہ رہتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرا رہتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ہے، لیکن جسے بھوک لگی ہوگی اسے پوچھو کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، اسے پوچھو تو کہے گا جو بھی ہو لاؤ، جو بھی ہو لاؤ، سوکھی روٹی ہو تو لاؤ، پانی ہو تو لاؤ، کچھ بھی لاؤ، پیٹ میں جانا چاہیے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ یہ جسے بھوک لگی ہوگی یہ نہیں دیکھے گا کہ روٹی تازی ہے یا باسی ہے، اسے بس یہی فکر ہوگی کہ کیا اندر جلد سے جلد چلا جائے۔ تو ہم تو الحمدللہ آسودہ رہتے ہیں، ابھی ایک وقت کا کھانا ہضم نہیں ہوتا کہ دوسرے وقت کا ہم کھا لیتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھوک کی کیا اہمیت ہے اور بھوک سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بھوک جو ہے انسان کو غلط راستوں پر بھی ڈال دیتی ہے۔ یہ پیٹ جو ہے بڑا خطرناک ہے، یہ پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کے پاس 2 وادیاں بھی ہو جائیں، سونے چاندی کی 2 وادی، 2 میدان ہو جائے اس کے پاس، پہاڑ ہو جائیں، تو بھی وہ تیسرے کی خواہش کرے، کیونکہ پیٹ بھرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پیٹ کیسے بھرے گا؟ یہ پیٹ بھرے گا مٹی سے۔ مٹی سے کیسے؟ مٹی کھا کر کے نہیں، جب ہم انتقال کر جائیں گے ہمارے سر پر منو مٹی ڈال دی جائے گی، تب یہ شانت ہو جائے گا، تب خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ رزق کی کیا ہے، کبھی بھی بے عزتی نہ ہو۔ تو اس میں کیا لٹا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ تو پھینکنے میں کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سب کے ہاتھ میں ہی جا کر کے گرے، کوئی پیروں کے نیچے گرتا ہے، کوئی نالیوں میں جا کر کے گرتا ہے، اور کوئی اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں کبھی نالیوں میں بھی گرتی ہیں، اکثر تو لوٹنے والوں کے پاؤں کے نیچے بھی آتی ہیں، اور بہت کچھ کچل کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ پیر کے نیچے آ گیا اسے کون اٹھائے گا؟ اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، تو ضائع ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں انسانیت کے طریقے پر فقراء کو تقسیم کر دی جائیں، انسانیت کے طریقے فقیروں کو دے دی جائیں، تو بے حرمتی بھی نہ ہوگی، اور جن کو دیا جائے انہیں فائدہ بھی پہنچے گا۔ مگر وہ لوگ جو لٹا رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیک نامی اسی میں ہے،
وہ لٹانے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیک نام اسی میں ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی رزق کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ رزق جو ہمیشہ ہاتھ میں دیا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، کیونکہ رزق کے لیے ہی ہم دنیا میں ادھر سے ادھر گھومتے ہیں۔ اگر پیٹ کا یہ ظلم نہ ہو تو ہم کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، کام کاج کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کہ پیٹ میں بھوک ہی نہیں لگے گی تو پھر کام کاج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پیٹ ہی انسان کو سب کچھ کروا دیتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں اور اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کی عزت کریں، کھانے کی کبھی بے حرمتی نہ کریں، کھانے کی کوئی بھی چیز ہو اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اسی سے انسان کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ باب یہاں پر ختم ہوتا ہے، اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے، آداب سفر کا بیان۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا اس میں کوئی لفظی سے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے تو فعل علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما۔